نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 70 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ قال اما انه يمنعني من ذلك انی اکرہ ان املککم وانی اتخولکم بالموعظة كما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر یعنی تنگ نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ تعلیم ایک مقدس فریضہ ہے، اور استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ذہن اور دل کا خیال رکھے۔ احادیث اور اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تعلیم دینے کا طریقہ کار نرمی اور محبت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ طلباء کے دماغ تھک جائیں اور وہ تعلیم سے بیزار ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے درس و مواعظ کے لیے ہفتے میں صرف جمعرات کا دن مقرر کیا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم اور عبادت دونوں میں اعتدال ضروری ہے۔ نفل عبادت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ دل میں بے رغبتی اور ملال پیدا ہو۔ یہی اصول تعلیم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ، خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ جب استاد اپنے شاگردوں کے ذہن اور دل کا خیال رکھتا ہے تو تعلیم کا عمل مؤثر اور پر لطف ہو جاتا ہے۔ طلباء نہ صرف علم حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ اس علم سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر تعلیم کے اس پاکیزہ فریضے کو نرمی، محبت اور اعتدال کے ساتھ ادا کریں، تاکہ ہمارے شاگرد نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ اس علم سے دل لگا کر اپنی زندگیوں کو سنواریں۔